میرا سوال سن کر سکینہ سے زیادہ شکورے کے چہرے پر حیرت اور تعجب کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ سکینہ نے گھبرا کر اپنے نانا کی طرف دیکھا، جیسے اس سے اپنی شناخت کی تصدیق چاہتی ہو۔ شکورے نے گڑبڑا کر کچھ کہنے کی کوشش کی۔ سائیں، یہ میری نواسی ہے، سکینہ کو جواب دینے دو۔ سکینہ مزید بوکھلا گئی۔ وہ جی، میں تو بس سکینہ ہوں۔ نہیں، تم وہ نہیں ہو جو نظر آتی ہو۔ ساری دنیا کو دعائیں دیتی پھرتی ہو، ان کے لیے رب سے مانگتی ہو، پھر خود کو اس جوگن کے بھیس میں کیوں ڈال رکھا ہے؟ کیوں فقیرنی بنی پھرتی ہو؟ کیوں خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس عذاب میں ڈال رکھا ہے؟ بولو، بولتی کیوں نہیں؟ شکورہ میرے غصے بھرے لہجے کو میرا جلال سمجھ کر ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا۔ سکینہ بالکل روحان سی ہو گئی اور اس نے خود کو شکورے کی اوٹ میں چھپا لیا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ شاید غصے میں میرا لہجہ کچھ زیادہ ہی تلخ اور بلند ہو گیا ہے۔ یہ لڑکیاں جانے کس ریشم کی بنی ہوتی ہیں، لہجوں کی تیز دھار سے بھی کٹ جاتی ہیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور شکورے کو کہا کہ فی الحال وہ واپس اپنے گھر چلا جائے، جب ضرورت ہوئی تو میں خود اسے بلاؤں گا۔ شکورے کا دل وہاں سے اٹھ کر جانے کا نہیں تھا، مگر میرے لہجے کی سختی نے اسے بادل نخواستہ اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ سکینہ بھی چپ چاپ اس کے پیچھے چل دی۔ اس کی گھبراہٹ اور آنکھوں میں اٹھتے سوالوں سے ایک بات تو مجھ پر واضح ہو گئی تھی کہ خود اسے بھی اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے معجزے کا ابھی تک علم نہیں تھا۔ ساری بات مجھ پر دھیرے دھیرے کھلنے لگی۔ جانے یہ اتفاق تھا یا میری تقدیر کا ایک اور مذاق، مگر سچ یہی تھا کہ خانو والے پلیٹ فارم سے جہاں میرے ماتھے پر یہ جوگی سائیں کی مہر لگی تھی، ہر اس جگہ کے آس پاس سکینہ موجود رہی تھی جہاں لوگ میری دعا کی قبولیت کے حصول کے لیے بھٹکتے رہے تھے، اور آج تک ان سب جگہوں پر خانو سمیت جس ضرورت مند کی دعا قبول ہوئی، دراصل وہ سکینہ کی دعا کی بدولت ہی ممکن ہو سکا تھا۔ قدرت یہ سب میرے کھاتے میں ڈالتی رہی اور سیدھے سادے لوگ میرے مرید بنتے چلے گئے۔ کسی کو بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ ان کی یہ دعائیں ایک نڈھال اور لاغر سی لڑکی کی سفارش کے بدلے قبولیت کا رنگ لاتی ہیں۔ اگلے 1-2 روز میں نے باتوں میں شکورے سے ان سب باتوں کی تصدیق بھی کر لی۔ خانو کی بیوی اپنے ہمسایوں کے سامنے ہر لمحہ خانو کی غریبی اور اپنی معاشی مشکلات کا رونا روتی رہتی تھی۔ خانو کا بانڈ کھلنے سے پہلے بھی کئی بار سکینہ کے سامنے اس خواہش کا اظہار کر چکی تھی کہ اگر خانو کا بانڈ کھل جائے تو ان کے دن پھر جائیں گے۔ ٹھیک اسی طرح سارے گاؤں کو پتا تھا کہ چودھری کو اولاد کی خواہش ہے، جیسے اس علاقے کے لوگ بارش کی تمنا میں نڈھال تھے۔ مگر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ کتنا پریشان کیا تھا مجھے اس جوگی سائیں کے لقب نے۔ لوگوں کو سکینہ کی اصلیت کا پتہ کیوں نہیں چلا؟ لوگ تو درکنار خود سکینہ بھی اپنے آپ سے ناواقف نظر آتی تھی۔ ہمارے معاشرے میں لوگ ہمیشہ سائیوں، بابوں اور جوگیوں کو ہی اپنا آخری مسیحا کیوں سمجھتے ہیں؟ کوئی سائنٹ، جوگن یا بی بی ان کی نظر میں دکھوں کی مسیحا کیوں ثابت نہیں ہوتی؟ سچ کہتے ہیں، یہ دنیا مرد نے اپنی جاگیر سمجھ رکھی ہے۔ کوئی رتبہ، کوئی عہدہ، کوئی نشست بھی تو خالی نہیں چھوڑی اس نے ہوا کی بیٹی کے لیے۔ مگر ایک سوال خود میرے اندر بھی کسی سمپولیے کی طرح کلبلا رہا تھا۔ سکینہ کو یہ احساس کب اور کیسے حاصل ہوا؟ کون سی ریاضت اسے اس مقام پر لے آئی تھی جس کی نقلی مہر اور شناخت نے مجھے علاقے بھر میں سائیں جوگی کے لقب سے مشہور کر رکھا تھا؟ اگلی شام علاقے سے خانہ بدوشوں کی ایک ٹولی کا گزر ہوا۔ انہوں نے میرے ڈیرے سے کچھ پرے اپنے خیمے گاڑ لیے اور شب بستی کے لیے آگ کا الاؤ روشن کر لیا۔ ان کے 2 بڑے میرے پاس اجازت لینے کے لیے آئے کہ اگر مجھے ناگوار خاطر نہ ہو تو ان کا معمول رات دیر تک صوفیانہ کلام اور قافیاں گانے کا ہے۔ میں اب انہیں کیا بتاتا کہ کبھی میرے گھر اور گاڑی میں ہر لمحہ یہ کلام بجا کرتا تھا۔ موسیقی کا ہماری زندگی سے کچھ عجیب سا رشتہ ہے۔ ہم کبھی اسے مذہب کی وجہ سے رد کرتے ہیں اور کبھی دل کی خاطر اپنا لیتے ہیں۔ حرام اور حلال کی تقسیم میں دنیا کے بڑے بڑے گویے اس لت سے جان چھڑانے کے بعد بھی کسی نہ کسی حیثیت میں اسے دوبارہ جڑ جاتے ہیں۔ کچھ خود کو نعتیہ اور حمدیہ کلام تک محدود کر لیتے ہیں، کچھ صرف صوفیانہ کلام کی لے پکڑ لیتے ہیں۔ گویا جھگڑا سر سے نہیں، سنگیت سے ہے۔ لے کا نہیں، جھگڑا صرف تال کا ہے۔ میں جب دبئی میں تھا تو میں نے بہت خوبصورت اور سریلی اذان سنی تھی۔ یہی حال میرا اسپین کی مسجد کے ایک مؤذن کی خوش الحانی سن کر بھی ہوا تھا۔
ایسی آواز کی قدم جکڑ کر رکھ دے، انسان خود بخود دعوت دینے والے کی جانب بڑھ جائے۔ کچھ ایسی ہی کیفیت دبئی کے ایک رمضان کی تراویح میں سورہ رحمان کی تلاوت سن کر ہوئی تھی میری۔ شاید کچھ خوش الحانیوں کا تعلق ہماری روح کے کچھ دھاگوں، ہمارے خمیر کے کچھ ریشوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ خانہ بدوش قبیلے کا وہ خوش الحان بھی بہت سریلا تھا۔ بابا بلے شاہ کا کلام گڑوی کی تھاپ پر رات کی خاموشی میں سر بکھیر رہا تھا۔ جد دست دے دل بر ماہینوں، میں کو یار بھلایا جاندہ نہیں، سر رکھ کے یار دے قدماں وچ سر پھر اٹھایا جاندہ نہیں۔ میرا دل ایک ہے، میری جان ایک ہے، میرا دین ایک، میرا ایمان ایک ہے، جدو رب رسول قرآن ایک ہے، دوجا یار بنایا جاندہ نہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ گھائل روح ہمیشہ سے جانتی ہے کہ اس کے رشتے زخموں کا مرہم کیا ہے۔ مسئلہ صرف دماغ کو منانے کا ہے۔ دل اور دماغ کی یہ ازلی جنگ ہم مجبور، کمزور اور بے بس انسانوں کو سدا دو حصوں میں تقسیم رکھتی ہے۔ ہم دین کے ہو پاتے ہیں نہ دنیا کے۔ مجھ جیسے پری ذات بن جاتے ہیں، میں ایک بنجارہ جس کے لیے نہ کبھی زمین مہربان رہی اور نہ آسمان۔ جانے کیا سوچ کر میری آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے۔ تبھی میرے قریب سے ایک ملائم سی آواز ابھری، آپ رو رہی ہیں سائیں جی؟ میں نے گھبرا کر اپنی آنکھیں پونچھ ڈالی۔ سکینہ جانے کب سے میرے قریب کچھ قدم کے فاصلے پر آ بیٹھی تھی۔ میں نے حیرت سے آس پاس نظر ڈالی۔ بستی کے بہت سے گھرانے خانہ بدوشوں کے جگراتے میں شریک ہونے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ کچھ فاصلے پر مہر دین اور شکورہ بھی بیٹھے سر دھنتے نظر آئے۔ ہاں، کچھ یاد کر کے آنکھ بھر آئے۔ تمہاری آنکھیں بھی تو ہر لمحہ جھلکنے کے لیے بےتاب رہتی ہیں۔ کیا غم ہے تمہیں؟ اگر کوئی حرج نہ سمجھو تو مجھے بتا سکتی ہو۔ سکینہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ شکورے نے اٹھ کر میری طرف آنے کی کوشش کی تو مہر دین نے اسے ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بیٹھا دیا اور جانے اس کے کان میں کیا کہا۔ شاید مہر دین بھی سمجھ گیا تھا کہ سکینہ کبھی اپنے نانا کے سامنے کھل کر زبان نہیں کھولے گی۔ سکینہ نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، کچھ نہیں ہوا مجھے سائیں جی، میرے گھر والے تو بس ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں، خود ہی رول کھل کر ٹھیک ہو جاؤں گی، مجھے بھلا کیا ہونا ہے۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ پھر ایک دم دنیا کیوں تیاگ دی تم نے؟ جوگن کیوں بن گئی؟ سکینہ نے پل بھر کے لیے نظریں اٹھائیں۔ جوگ تو آپ نے بھی لے رکھا ہے سائیں جی، آپ نے بھی کوئی روگ لگا رکھا ہے کیا؟ میں نے چونک کر سکینہ کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک ہی سوال میں میرے سارے سوالوں کا جواب دے دیا تھا۔ میں بھی کتنا کم فہم اور نادان تھا، اتنے سامنے کی بات سمجھنے میں بھی مجھے اتنی دیر لگ گئی تھی۔ دنیا کے ہر جوگ کے پیچھے یہی ایک محبت کا روگ ہی تو چھپا ہوا ہوتا ہے، یہی عشق کار فرما رہتا ہے ہر عذاب کے در پردہ، اسی پیار کے نشتر کی کاٹ کر داغ ملتا ہے ہر زخم کے پس منظر میں۔ محبت ہمیں سائیں بنا دیتی ہے، جوگ میں ڈھال دیتی ہے، فقیر کے بحروب میں لا کھڑا کرتی ہے۔ سکینہ کی کہانی بھی اسی محبت کے مارے بد نصیبوں میں سے ایک کی داستان تھی۔ 3 سال پہلے جب وہ ایک مکمل زندہ لڑکی تھی، جس کا دل بارش کی پہلی بوند کے ساتھ ہی جھولا ڈالنے کے لیے مچلنے لگتا تھا، ہوا کی سرگوشیاں جس کے دل کو گدگداتی تھیں، لمحہ بھر کے لیے ٹھہرا بادل کا سایہ جسے دن بھر کے لیے خوش کر دیتا تھا، تب ایسے ہی ایک کالی رات جب وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ برف بھری ٹوکریوں میں باغ سے آم چرا کر جمع کر رہی تھی، تبھی اسے علاقے کے ایک گبرو سانول نے دیکھ لیا۔ سانول علاقے کے نمبردار کا پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا بیٹا تھا، جو شہر کی یونیورسٹی سے ایم اے لسانیات کی ڈگری لے کر آیا تھا، اور اس ایک پہلی نظر نے ہی ان دونوں کا کام تمام کر کے رکھ دیا تھا۔ دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے، چاند ستاروں پر کمر ڈالنے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ وہاں انسان کے قدم پہنچ چکے ہیں۔ صدیوں کے فاصلے لمحوں میں طے ہونے لگے ہیں، ہر کسی کو ہر لمحہ ہر رابطہ میسر ہے۔ مشین ہماری زندگی پر حاوی ہو چکی ہے۔ محبت کی روایتی داستانوں کو لوگ گزرے دنوں کا قصہ کہتے ہیں۔ ہیر رانجھا، سسی پنو، سوہنی میوال اور شیری اور فرہاد، الف لیلا کی کہانیاں لگتی ہیں۔ محبت ڈیجیٹل ہونے لگی ہے۔ انسان عروج کی کتنی منزلیں طے کر چکا ہے، مگر یہ پہلی نظر، یہ آج بھی اپنے اندر وہی زمانے بھر کی عجائبات چھپائے بیٹھی ہے۔ کوئی سائنسدان آج تک اس پہلی نظر کے ڈنگ کا علاج نہیں ڈھونڈ پایا، کوئی تریاق دریافت ہی نہیں ہوا نظر کے زہر کا آج تک۔ ہر خرابی کی جڑ یہی ایک پہلی نظر ہی تو ہے۔ نئے زمانے کے نئے لوگ لاکھ انکار کریں، لاکھ مذاق اڑائیں، مگر سچ یہی ہے کہ محبت اور نظر کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔
پھر چاہے یہ نظر کبھی بھی اور کسی بھی طور ہماری زندگیوں میں وارد ہو جائے۔ یہی معاملہ سکینہ اور سانول کے ساتھ بھی ہوا۔ دونوں ایک بار ملے اور پھر ملتے ہی گئے، مگر ظالم زمانے کو بھلا یہ ملاپ کب پاتا ہے؟ سماج سدا سے محبت کرنے والوں کا دشمن رہا ہے، سو یہاں بھی وہی ہوا۔ علاقے کے کسی بندے نے سکینہ کو سانول سے ملتے ہوئے دیکھ لیا، بات پھیل گئی۔ سانول باقاعدہ رشتہ لے کر اپنے گھر والوں سمیت سکینہ کے گھر جانا چاہتا تھا، مگر اس کے باپ نمبردار کی انا ایک مزارے کے گھر رشتہ لے جانے کے آڑے آ گئی۔ ویسے بھی علاقے کا پٹواری اپنی بیٹی رضیہ کو سانول کے سنگ رخصت کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، اور نمبردار بھی پٹواری کے گھر رشتہ کرنے کا خواہاں تھا۔ رجو شکل و صورت میں بھی چندے آفتاب چندے ماہتاب تھی، اور اس کے خوابوں میں بھی نہ جانے کب سے سانول بس رہا تھا۔ وہ تو اس کی یونیورسٹی کی چھٹیوں کی دعائیں مانگتی پھرتی تھی تاکہ اس کے دل نگر کا شہزادہ واپس گھر لوٹ سکے، مگر جب اسے پتا چلا کہ سانول اور سکینہ کی کہانیاں ریاست پور کے گلی کوچوں میں پھیل رہی ہیں تو اس کے سینے پر بیک وقت کئی سانپ لوٹ گئے۔ جانے یہ محبت کی کہانیاں اتنی جلدی سارے زمانے میں کیوں اور کیسے پھیل جاتی ہیں؟ ورنہ ہر دوسری آفت آ کے گزر بھی جائے، ہم اس کی تباہی سے آخری وقت تک بے خبر ہی رہتے ہیں۔ رضیہ جسے لاڈ سے سارے گھر والے رجو کہتے تھے، اس لیے بھی بے چین تھی کہ اسے یقین تھا کہ بستی بھر میں صرف وہی ایک اس کے جوڑ کی ہے۔ اس کے حسن کے چاند کے سامنے بھلا کسی اور کے روپ کا چراغ کیا جلے گا؟ مگر اس نے جو سوچا تھا سب اس کے الٹ ہو رہا تھا۔ یہ معمولی سی کمی کمین گھرانے کی سکینہ کہاں سے اس کے سپنوں کی تجوری پر ڈاکہ ڈالے آ گئی تھی؟ رجو کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کسی طرح سکینہ کے چہرے پر تیزاب پھینک کر اسے عمر بھر کے لیے داغدار کر دے۔ جانے علاقے کے سب سے وجیح نوجوان کو اس کے اندر کیا نظر آتا تھا؟ یہ رقیب بھی کتنے ظالم ہوتے ہیں۔ جانے دنیا میں پہلے محبت اتری تھی یا رقابت؟ رقیب ہر لمحہ اپنے حریف کی سانسیں بند کرنے کی فکر میں گھلتا رہتا ہے۔ رجو کا بھی یہی حال تھا، اور پھر آخرکار اس کے دل کی مراد بار آئی۔ سانول کی ماں نے اس کے سامنے اپنا دوپٹہ ڈال دیا، اور بہنوں نے اپنی چادریں پھیلا دیں کہ ان کی محبت اور ماں کی خاطر وہ رجو سے بیاہ کر لے، ہاں کر دے۔ دنیا میں چور اور ڈاکو دوسروں کے گھروں میں بڑے بڑے ڈاکے ڈالتے ہیں، مگر اس جہاں کا سب سے بڑا ڈاکہ یہ رشتوں کا ڈاکہ ہوتا ہے، جو ہمارے ماں باپ بہن بھائی اپنی محبتوں اور خدمتوں کی دہائی دے کر کسی اپنے ہی چہیتے کی محبت لوٹ کر مارتے ہیں۔ سانول بھی باپ کی ضد، ماں کے آنسوؤں اور بہن کی آہوں کے سامنے آخرکار مجبور ہو گیا، اور اس نے اپنی ہی محبت کا خرمن جلا ڈالا۔ کہتی ہیں کہ ریاست پور کی بڑی باراتوں میں سے ایک بارات تھی نمبردار کے بیٹے کی۔ سانول کی جنج کیا چڑھی، سکینہ کے دل کا دریا ہمیشہ کے لیے اتر گیا۔ شادی سے ایک رات پہلے سانول آخری بار سلینا سے ملنے کے لیے آیا۔ اس نے سکینہ کو اپنے دل کی حالت بتائی اور اپنی مجبوریوں کی ساری داستان سنائی کہ وہ اپنی ماں اور بہنوں کی محبت کا اتنا مقروض ہے کہ جسے سود کے طور پر ان دونوں کو اپنی محبت عمر بھر کے لیے گروی رکھنی پڑے گی۔ سکینہ چپ رہی۔ محبت میں عورت اپنی مجبوری بیان کرے تو اس پر دنیا بڑے سخت الزامات لگاتی ہے، بے وفائی کے تانے اور سنگ دلی کے طنز کیے جاتے ہیں، تیروں سے عورت کا سینہ چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ مگر مرد جب محبت میں اپنی مجبوری بیان کرتا ہے تو اسے اپنے رشتوں کا وفادار، زمانہ شناس اور مخلص کہا جاتا ہے۔ اس کی قربانیوں کے گن گائے جاتے ہیں اور زمانہ اسے اپنی پلکوں پر بٹھاتا ہے۔ سانول بھی رجو کی پلکوں کی ڈولی چڑھ گیا۔ سارا گاؤں ان دونوں کی خوبصورت اور سجیلی جوڑی دیکھنے کے لیے امڑ آیا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے دونوں کو بس قدرت نے ایک دوسرے کے لیے ہی تراشا تھا۔ دلوں کا حال تو خدا بہتر جانتا ہے، مگر کہنے والے کہتے ہیں کہ سانول اور رجو کی نظر ایک دوسرے سے ہٹائے نہیں ہٹ رہی تھی۔ رجو نے جب شادی کی رات سانول کے گھر میں پہلا قدم رکھا، تب سے ہی سانول کی ماں بہنیں رجو پر صدقے والی جا رہی تھی۔ نصف شب تک رسمیں چلتی رہیں، اور ماں بہنوں نے اپنے ویر شہزادے کی بارات کا ہر ارمان جی بھر کے پورا کیا۔ سارا محلہ سانول کے گھر کی طرف سے آنے والی شہنائیوں کی آواز اور ڈھول بتاشوں کی دھمک سے رات بھر گونجتا رہا۔ ان کے کہکہوں کی آواز سکینہ کے گھر کے آنگن تک بھی آ رہی تھی۔ سکینہ کا دل کبھی نہ پھٹتا اگر ان ہنسی کی آوازوں میں خود اس کے اپنے محبوب کی آواز شامل نہ ہوتی۔ اس درد کا احساس صرف وہ کر سکتا ہے جس نے زندگی میں کبھی خود محبت کی ہو۔ جگر کیسے چھلنی ہوتا ہے اور سینے میں جلتے دل کا دھواں کیسے نکلتا ہے جب اپنا ہی سانول کسی اور سانوری کے ساتھ شب عروسی منا رہا ہو۔ سکینہ کے اندر بھی کچھ ایسا شور مچا کہ سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا، اور پھر اسے ایسی چپ لگی کہ لوگ اس کی آواز سننے کو بھی ترس گئے۔ جسم کے اندر بہتا خون سوکھتا چلا گیا،
ہونٹوں سے مسکان کا رشتہ کچھ ایسے ٹوٹا کہ وہ سدا کے لیے مسکرانا ہی بھول گئی۔ محبت جب انسان کی شریانوں اور بہتی نسوں میں خون کے ساتھ دوڑتی ہو، تب وہی محبت روٹ جانے پر لہو کی روانی روک بھی دیتی ہے۔ خون صرف بہہ کر ہی خشک نہیں ہوتا، کبھی کبھی نسوں کے اندر بھی اپنا بہاؤ کھو بیٹھتا ہے۔ محبت کا مریض دن بہ دن لاغر اور کمزور ہوتا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے طبیب اس کے مرض کی شناخت ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں، مگر مرض کا سرا نہیں ملتا۔ مریض سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے، اور یہ ظاہر پرست حکیم اور وید اس کھوج میں گھلتے رہتے ہیں کہ آخر بنا کوئی چوٹ لگے، بنا کسی بیماری کے اس مریض کا وزن دن بہ دن کم کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ گالوں کی سرخی پلاہٹ میں کیوں بدل رہی ہے؟ جسم کی شادابی خشک ہوتے پتے کی طرح رخصت کیوں ہو رہی ہے؟ سکینہ کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا، اور پھر 3-4 ماہ کے اندر اندر وہ ایک چلتی پھرتی لاش بن گئی۔ اس کا محبوب اپنی نئی دنیا میں مگن تھا۔ ایک آدھ بار قصبے کے بازار یا کسی درگاہ مزار پر سکینہ کا سامنا ہوا بھی تو وہ نظریں چرا گیا، یا شاید وہ سکینہ کو پہچان ہی نہ پایا ہو۔ یہ تو وہ سکینہ تھی ہی نہیں جو کبھی اس کے دل کی رانی تھی۔ سکینہ بس سانول کو دیکھتی ہی رہ گئی، اور وہ آگے بڑھ گیا۔ آج بھی کتنا بانکا اور سجیلا تھا اس کا محبوب، مگر رجو کو کسی نوکرانی کی زبانی اس ٹکراؤ کی خبر ملی تو وہ برداشت نہ کر پائی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے سانول اب بھی چھپ چھپ کر سکینہ سے ملتا ہے۔ رقیب ہمیشہ رقیب ہی رہتا ہے۔ محبوب کا درجہ پانے کے بعد بھی اس کے اندر پلتے صدا کے شکوک و شبہات کبھی اسے اس اعزاز کا حقدار نہیں بننے دیتے۔ رقیب نے چونکہ خود کسی کی محبت پر ڈاکہ مارا ہوتا ہے، اسی لیے وہ ساری زندگی خود ایسی کسی چوری سے ڈرتا رہتا ہے۔ اس کی نیندیں اپنے خزانے کی حفاظت کی فکر میں اڑی رہتی ہیں۔ جلن اور حسد کے سانپ اسے ڈستے رہتے ہیں۔ رجو بھی کسی ایسی ہی تپش کا شکار تھی۔ وہ یہ بات نہیں بھولی تھی کہ کبھی سانول سکینہ پر مرتا تھا۔ دونوں کی محبت کی دنیا مثالیں دیا کرتی تھی۔ کون جانے کب سانول کے دل میں پھر سے اپنی پرانی محبوبہ کی محبت جاگ اٹھے۔ رجو سوچ سوچ کر ہلکان ہو گئی، تو پھر آخر کار اسے وہ خوفناک فیصلہ کرنا ہی پڑا جو صرف ایک رقیب ہی کر سکتا ہے، فنا کر دینے کا فیصلہ۔ جو محبت کرتے ہیں وہ خود کو فنا کر لیتے ہیں، اور جو رقیب ہوتے ہیں وہ دوسروں کو مار کر اپنی محبت کی بقا ڈھونڈتے ہیں۔ رجو نے علاقے کی نیاز کی رسم کے مطابق منو دودھ خرید کر ساری بستی میں تقسیم کروا دیا۔ البتہ اس بانٹ میں بس ایک فرق تھا۔ سکینہ کے گھر جو دودھ کی مٹکی بھیجی گئی تھی، اس کے اندر علاقے کے سب سے زہریلے سانپ کا زہر حاصل کر کے چند بوندیں اس دودھ میں ملا دی گئی تھی۔ سکینہ کی ماں نے پیتل کی مٹکی سے دودھ نکال کر کٹوری سکینہ کے سامنے رکھ دی۔ ماں چاہتی تھی کہ اس کے لاڈلی کے بے رونق چہرے پر کچھ رنگ آ جائے، شاید اس تازہ اور میٹھے دودھ کی تاثیر سے ہی کچھ پل کے لیے اس کی نڈھال سی دلاری توانائی محسوس کرے۔ سکینہ نے دودھ کی کٹوری اٹھا کر منہ سے لگائی ہی تھی کہ باہر سے اس کے بوڑھے باپ کے کھانسنے کی آواز سنائی دی، مگر دوسری آواز سن کر تو جیسے اس کی پوری روح ہی جھنجھنا سی گئی۔ یہ تو سانول کی آواز تھی، ہاں اسی سانول کی جس کی محبت نے اس کی روح کے ریشے ادھیڑ کر رکھ دیے تھے۔ سکینہ کے ہاتھ میں کٹوری کچھ ایسے لرزی کہ سارا دودھ اس کے کپڑوں پر چھلک گیا۔ سکینہ نے کٹوری نیچے رکھ دی اور خود پردے کی اوٹ سے باہر ہونے والی بات چیت سننے لگی۔ پتہ چلا کہ سانول کسی کام سے سکینہ کی گلی سے گزر رہا تھا کہ سکینہ کے باپ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ پرانی باتوں اور یادوں کا سلسلہ کچھ ایسا چلا کہ گلے شکوے زبان تک آ گئے۔ سانول نے سکینہ کے باپ کو یقین دلایا کہ وہ آج بھی ان کے گھرانے کا ایک فرد سمجھتا ہے خود کو، مگر سکینہ کا باپ بزید ہو گیا کہ اب ملاقات ہو ہی گئی ہے تو 2 گھڑی اس کے گھر کے صحن میں بیٹھ کر انہیں عزت بخشے۔ سانول نے اسے ٹالنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کی ایک نہ چلی۔ سکینہ کی ماں جو دل ہی دل میں ہمیشہ سے ہی سانول کو اپنا داماد کے روپ میں دیکھنے کی خواہش مند تھی، اسے گھر میں پا کر ایک بار پھر اپنی ناکام آرزو کا غم لیے سانول کی خدمت میں مصروف ہو گئی۔ گھر میں کچھ اور تو تھا نہیں پیش کرنے کے لیے۔ سانول کے گھر سے آئی دودھ کی مٹکی میں سے ہی ایک کٹوری نکال کر سانول کو تھما دی، جو اس نے ایک سانس میں ہی حلق سے نیچے اتار لی اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ شاید وہ سکینہ کا سامنا کرنے کے خیال سے گھبرا رہا تھا، مگر سانول دروازے تک بھی نہیں پہنچ پایا تھا کہ لڑکھڑا کر وہیں گر گیا۔ سارے گھر میں بھونچال سا آ گیا، سبھی سانول کی جانب لپکے۔ سکینہ بھی ساری لاج شرم بھلا کر دروازے کی جانب دوڑی۔ سانول کے ہونٹوں کے کناروں سے خون کی ایک پتلی سی لکیر نے زمین پر گلال بکھیر دیا۔ سانول اور سکینہ کی نظر آخری بار ٹکرائی۔ اف، دونوں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ سانول کو کچھ کہنے اور سکینہ کو کچھ سننے کی مہلت ہی نہ ملی۔
اور سانول نے وہی سکینہ کے سامنے دم توڑ دیا۔ ایک قیامت آ گئی۔ سکینہ کو سکتہ طاری ہو گیا۔ سکینہ کے باپ اور گھر کے باقی مردوں کو علاقے کی پولیس قتل کے الزام میں دھر کر لے گئی۔ رجو کو جب سانول کی موت کا پتہ چلا تو اس نے لمحے بھر میں ہی صحن میں بنے کنویں کی منڈیر ٹاپ کر گہرائی میں چھلانگ لگا دی۔ خوش قسمتی سے گھر کی نوکرانی نے بر وقت اطلاع کر دی اور رجو کو زندہ کنویں سے نکال لیا گیا۔ مگر وہ زندہ کب تھی؟ چند اعضاء کے دھڑکنے اور سانس کی روانی کو زندگی کا نام کیوں دے دیتے ہیں لوگ؟ 7 دن بعد رجو کا سکتہ ٹوٹا تو وہ پہلی بار ٹوٹ کر روئی۔ اسے پتا چلا کہ سکینہ کے گھر والوں نے جلن اور حسد کی آگ میں جلتے ہوئے سانول کو دودھ میں زہر ملا کر مار ڈالا ہے۔ ساری بستی یہی سمجھتی تھی کہ یہ حرکت سکینہ کی ہی ہو سکتی ہے، جس پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کے گھر والوں نے خود کو قربانی کے بکری کے طور پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ رجو نے اپنی عدت کی پرواہ بھی نہیں کی اور اپنی سیاہ چادر اوڑھ کر سکینہ کے گھر پہنچ گئی۔ سکینہ اور رجو کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے کو ٹکر ٹکر دیکھتے رہے اور پھر رجو یوں لپک کر سکینہ کے سینے سے جا لگی جیسے برسوں کے بچھڑے ملتے ہیں، اور پھر رجو یوں ایسا پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ سیلاب آ گیا۔ صرف وہ دونوں ہی دنیا میں ایسی تھیں جو ایک دوسرے کے دل کا درد سمجھ سکتی تھی۔ ان دونوں کا محبوب ان سے بچھڑ گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی رقیب تھیں، مگر رقیب سے زیادہ محبت کے بچھڑنے کا دکھ بھلا کون جانتا ہے؟ یہاں محاورتاً نہیں، حقیقتاً دونوں کا غم ایک ہی تھا۔ صرف وہی دونوں اس کرب کی کاٹ اور جان لیوا عذاب سے واقف تھیں۔ رجو نے پولیس کو اپنا سچا بیان ریکارڈ کروایا۔ سکینہ کے گھر والے رہا ہو گئے اور رجو سلاخوں کے پیچھے چلی گئی۔ مگر اس وقت کی بھٹی نے سکینہ کو کچھ ایسا جلایا کہ وہ تپ کر کندن ہو گئی، ایک ایسا پارس بن گئی جس سے چھو کر لوہا تو لوہا، مٹی بھی سونا بنتی گئی۔ سکینہ خود تو خاک ہوئی، مگر اس کی خاک سے قدرت نے دوسروں کے تخت جوڑ دیے، نصیب باندھ دیے۔ سکینہ دوسروں کی دعا کی قبولیت کا زینہ بن گئی۔ شاید اسے یہ اعزاز اس لیے ملا کہ اس نے خود اپنے لیے دنیا ترک کر چھوڑی تھی۔ اس کے ہاتھ جب بھی اٹھے یا اس کے لب جب بھی کھلے، صرف اوروں کے لیے ہی کھلے۔ خود اپنے لیے کچھ بچا ہی کب تھا کہ وہ مانگتی؟ شاید ہم جب کسی دوسرے کے لیے اپنے خدا سے کچھ مانگتے ہیں تب ہم خلوص، عاجزی اور بندگی کی اس معراج پر ہوتے ہیں جو دنیا کی ہر دعا کی قبولیت کا آخری پیمانہ ہے۔ نصف شب ڈھل چکی تھی۔ خانہ بدوش بنجاروں کا جلایا ہوا الاؤ سرد پڑ گیا تھا۔ بنجارے نے آخری تان لگائی اور محفل برخاست کر دی۔ جانے اس لمحے پھر مجھے شدت سے یہ احساس کیوں ہوا کہ میں خود بھی تو ایک بنجارہ ہوں، اور وہ مجسمہ ساز کسی چاند نگر کی شہزادی۔ بنجاروں کی پہنچ شہزادیوں تک بھلا کب ہوتی ہے؟ مٹی کے کھلونوں کے بدلے روپ کا سونا کون بیچتا ہے؟ روپ کے سودے صرف روپ کے بدلے ہوتے ہیں، اور جو مجھ جیسے بے روپ بدصورت ہوتے ہیں ان کے ہاتھ صرف خاک ہی آتی ہے، خاک کے بدلے خاک۔ شکورہ اور مہردین سکینہ کو لے کر واپس چلنے لگے تو میں نے شکورے سے کہا، اتنا کچھ ہو چکا تھا اور تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا، پھر بھی تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہاری نواسی ہنسے بولے اور پھر سے عام زندگی جیے۔ شکورہ شرمندگی کے مارے سر جھکا کر کھڑا رہا۔ مہردین نے اس کی مدد کی۔ یہ ساری بھلا بتانے کی باتیں ہیں سائیں جی؟ بڑی شرمندگی ہی شرمندگی ہے، اور پھر تم سے کون سی بات چھپی ہے سائیں؟ یہ نمانا تو بس یہ چاہتا ہے کہ اس کی سکینہ بھی دوسری لڑکیوں کی طرح ڈولی چڑھ کر اپنے لاڑے کے ساتھ رخصت ہو جائے، اس کا بھی گھر بار ہو، بال بچے ہوں۔ یہ باتیں سب کے سامنے کہنے والی تو نہیں ہے نا سائیں جی؟ بس تم دعا کرو ہماری سکینہ کے لیے۔ میں نے سر جھکائے کھڑی سکینہ پر ایک نظر ڈالی۔ یہ مجھ جیسے برائے نام اور دکھاوے کے سائیں بابوں کی دعا سے بہت آگے جا چکی ہے مہردین۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اس کی خوشی اور اس کے غم کے معیار اس دنیا کی روایت سے بہت جدا ہیں۔ اگر تم دونوں اس کی خوشی چاہتے ہو تو اسے کہو کہ خود اپنے لیے خوشحالی اور اچھے گھر بار کی دعا کرے۔ یہ اگر مان گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ اسے زیادہ تنگ نہ کرنا۔ یہ جس حال میں خوش رہے، تم سب اس کی خوشی میں خوش رہنا۔ مہردین اور شکورہ سر جھکائے چپ چاپ سکینہ کو وہاں سے لے کر چلے گئے۔ کچھ دیر میں ہی صبح کا اجالا پھیلنے لگا۔ سویر سے انگڑائی اور انگڑائی سے زندگی جاگنے کا استعارہ جوڑ دیا گیا۔ سکینہ کی بستی بھی انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ گھروں سے مرغوں کی بانگیں اور چھتوں کی چمنیوں سے زندگی کی نوید دیتا دھواں آسمان کی طرف بلند ہونے لگا۔ ان سارے دیہات، قصبوں اور بستیوں کی صبح ایک جیسی ہی ہوتی ہے، شہروں کی طرح ایک جھٹکے سے نہیں بلکہ دھیرے دھیرے جاگنے والی، سرکتی پھیلتی دھوپ کی طرح آہستہ آہستہ بستی کے در و بام اور آنگنوں میں اترنے والے۔ میں نے کسی گزرتے راہگیر سے سانول کی قبر کا پتہ پوچھا اور قبرستان جا کر فاتحہ پڑھ آیا۔
قبر کے قریب کچی زمین پر مجھے بہت سی آڑی ترچھی لکیریں کھینچی نظر آئیں، ویسی ہی لکیریں جیسی سکینہ نے میرے ڈیرے کی زمین پر ڈال رکھی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں ساری بستی کو اکٹھا کر کے انہیں یہ نوید سنا دوں کہ اب انہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے کسی فقیر یا مجذوب کی حمایت کی ضرورت نہیں۔ وہ دو ہاتھ جن کے اٹھنے کے بعد قدرت کوئی دعا رد نہیں کرتی، وہ ہتھیلیوں کا چاند تو خود ان کی بستی کے ایک کچے گھر میں روشن ہے، مگر یہ صدا کے ظاہر پرست لوگ بھلا میری بات پر کہاں یقین کریں گے؟ ہاں، اگر سکینہ کسی چوہدری وڈیرے یا نمبردار کی بیٹی ہوتی تو یہی لوگ آنکھیں بند کر کے میرے ہر جھوٹ پر یقین کر لیتے، اور اس وقت تک سکینہ کی حویلی کے باہر ضرورت مندوں کی بھیڑ لگ چکی ہوتی۔ میں آج تک کبھی یہ بات نہیں سمجھ پایا تھا کہ ہم انسان دعا کی قبولیت کے لیے اپنے جیسے زندہ یا مردہ انسانوں کی سفارش یا وسیلہ کیوں ڈھونڈتے ہیں۔ ہم اپنے رب سے براہ راست کچھ مانگتے ہوئے اتنا جھجکتے اور شرماتے کیوں ہیں؟ یہ کیسی بے یقینی ہے ہمارے اندر، یا شاید یہ بھی مایوسی کی ہی ایک قسم ہے، مگر مایوسی کو تو کفر قرار دیا گیا ہے۔ گویا یہ سارے بے یقین بھی اپنے اعتبار کے کافر ہیں۔ ڈیرے پر واپس پہنچنے سے پہلے میں یہ طے کر چکا تھا کہ ایک آدھ ہفتے میں یہاں سے کوچ کر جاؤں گا، کیونکہ میں جب تک سکینہ کے آس پاس ٹھکانہ بنائے رہتا اس کی برکت لوگ میری کرامت سمجھتے، مگر اب اس ٹھونگ کا بوجھ میں مزید نہیں اٹھا سکتا تھا۔ واپس آ کر میں نے 2 گھڑی سستانے کے لیے کمر ٹکائی ہی تھی کہ مہر دین کا پوتا اپنی چھوٹی سی سرخ سائیکل دوڑاتے ہانپتا ہوا وہاں آ پہنچا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ خیر تو ہے کاکے؟ بچے نے مجھے چاروں طرف گھوم پھر کر یوں دیکھا جیسے تسلی کر رہا ہو کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں۔ کچھ نہیں سائیں جی، دادا ابا نے کہا تھا جا کر دیکھو سائیں جی ٹھیک ٹھاک ہیں کہ نہیں۔ بس اب میں چلا۔ وہ جیسا آیا تھا ویسے ہی تیز تیز پیڈل چلاتے وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ بچے بھی اپنی دنیا میں رہنے والے مست ملنگ ہی تو ہوتے ہیں، اپنی رمزیں خود ہی جانتے ہیں۔ جانے مہر دین نے اسے کس کام سے بھیجا تھا اور وہ کیا سمجھتا تھا، مگر دوپہر ڈھلتے ہی مہر دین خود بھی شکورے کے ساتھ بڑبڑایا ہوا سا وہاں پہنچا۔ ان دونوں کے چہرے پر لکھی پریشانی کی لکیریں دور سے پڑھی جا سکتی تھی۔ سائیں جی، سب خیری صلاح ہے نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، مگر تم دونوں اتنے پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ ان دونوں سے کوئی بات ٹھیک سے جڑ نہیں پائی۔ وہ جی، سکینہ نے آج صبح یہاں سے واپس جا کر تمہارے لیے بہت برا سپنا دیکھا۔ میں ہنس پڑا۔ بس اتنی سی بات؟ تم دونوں سکینہ کے برے سپنے سے گھبرا کر یہاں دوڑے چلے آئے۔ میری زندگی پہلے ہی کسی برے خواب سے کم نہیں ہے۔ جاؤ جا کر سکینہ سے کہہ دو کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے لیے فکر مند نہ ہوا کرو تم لوگ، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ لیکن میری اس بے فکری کا ان دونوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ شکورہ بولا، بات اتنی سادہ نہیں ہے جی، سکینہ کے خواب سچ ہوتے ہیں سارے۔ جب سے سامل کی موت ہوئی ہے اس کا کوئی خواب جھوٹا ثابت نہیں ہوا۔ میں نے ان دونوں کو تسلی دی۔ مگر تم دونوں اتنے پریشان کیوں ہو؟ آخر اس نے ایسا کیا دیکھ لیا خواب میں؟ میرے پاس کھونے کے لیے اب کچھ باقی نہیں بچا۔ شکورے نے گہری سانس لی۔ سائیں جی، اب میں کیا بتاؤں تمہیں، میری تو زبان جلتی ہے بولتے ہوئے۔ سکینہ نے خدا نہ خواستہ تمہاری موت دیکھی ہے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ہمارا سائیں فوت ہو گیا ہے اور ہم سب اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کر رہے ہیں۔ مہر دین نے شکورے کو سختی سے گھورا اور شکورہ گھبرا کر خاموش ہو گیا۔ وہ دونوں کافی دیر میرے قریب بیٹھے رہے، جیسے انہیں خوف ہو کہ ان کے جاتے ہی مجھے کچھ ہو جائے گا۔ پتہ چلا کہ سکینہ کے ہر خواب کی تعبیر تب سے سچی نکلتی ہے جب سے سکینہ خود ایک خواب رفتہ جیسی زندگی گزار رہی ہے۔ جب شام گہری ہونے لگی تو میں نے انہیں زبردستی واپس بھیج دیا، ورنہ ان دونوں کا ارادہ اٹھنے کا نہیں لگ رہا تھا۔ اندھیرا ڈھلا تو میرے دل کے اندھیرے بھی میرے ارد گرد رقص کرنے لگے۔ چلو اچھا ہوا سکینہ نے مجھے میرا انجام کچھ پہلے ہی بتا دیا، ورنہ خود میں اس انجام کے لیے ہمیشہ سے تیار تھا۔ کہانی ختم ہونے کا وقت آ پہنچا تھا۔ رات ڈھلی تو میں نے یہی سوچ کر آنکھیں موند لی کہ اب یہ آنکھیں شاید کبھی نہ کھلیں، مگر حشر تک کی نیند شاید ابھی میرا مقدر نہیں تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ ایک نئی صبح کی نوید لے کر آئی تھی، مگر میری آنکھ کھلنے کی وجہ کچھ اور تھی۔ دور سڑک کے کنارے ایک بڑی امپورٹڈ گاڑی کا بونٹ کھلا ہوا تھا اور ڈرائیور سمیت ایک دوسرا شخص بونٹ پر جھکا ہوا کچھ دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک تیسرا محافظ نما شخص قریبی جوہر سے پانی کا ایک کین بھر کر لایا اور ڈرائیور نے پانی گاڑی کے ریڈیٹر میں ڈال دیا۔ میں نے بیزاری سے چہرہ موڑ کر آنکھیں بند کر لی، مگر پھر اچانک ہی ایک مانوس سی آواز نے میرے وجود میں بجلیاں سی بھر دی۔ وہ ڈرائیور سے کہہ رہا تھا، اور کتنا دیر لگے گا کمبخت؟
سارا دن لگائے گا کیا؟ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ بونٹ پر جھکا ہوا دوسرا شخص کبیر خان تھا۔ ہاں، وہ کبیر ہی تھا جو کبھی میرا محافظ ہوا کرتا تھا۔ جانے وہ اس ویرانے میں کیا کر رہا تھا۔ ڈرائیور نے اسے کچھ کہا اور پھر اچانک اس کی نظر دور بیٹھے مجھ پر پڑی۔ میری رگوں میں خون جمنے لگا۔ میں کبیر سے خاصے فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا اور میرے ماضی اور حال کے حلیے میں زمین و آسمان کا فرق تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کو کبیر کی نظریں مجھے اپنے جسم کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا، مگر میں نے لا تعلقی سے منہ دوسری جانب پھیر لیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر کبیر خان نے میری طرف بڑھنے کی کوشش کی تو میں کسی بھی بہانے سے وہاں سے اٹھ کر دوسری جانب چل پڑوں گا۔ کبیر نے اپنے ساتھ کھڑے محافظ سے کچھ کہا اور محافظ سر ہلا کر میری جانب چل پڑا۔ میں دم سادے بیٹھا رہا۔ اچھا ہوا کہ کبیر خود میری طرف نہیں آیا، ورنہ وہ میری آواز ضرور پہچان لیتا۔ محافظ نے میرے قریب آ کر سلام کیا اور جیب سے میری ہی ایک تصویر نکال کر اس نے میرے سامنے رکھ دی۔ بابا جی، ان صاحب کو یہاں آس پاس کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے بظاہر لاپرواہی سے تصویر پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی اور آنکھیں موند کر جواب دیا، یہ تو کوئی بڑا آدمی لگتا ہے اپنے حلیے سے، اس چھوٹے سے گاؤں میں بھلا اس کا کیا کام؟ کون ہے یہ آدمی؟ محافظ نے گہری سانس لی۔ یہ میرے صاحب کے صاحب ہیں، بہت عرصہ پہلے چلے گئے تھے سب چھوڑ چھاڑ کر، ہم تب سے انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے چور نظروں سے محافظ کی طرف دیکھا، مگر مجھے یاد نہیں آیا کہ وہ کون تھا۔ شاید کبیر یا کمالی کے ذاتی عملے کا کوئی ملازم ہوگا۔ بہرحال وہ جو کوئی بھی تھا، کبیر کسی لمحے میری طرف آ سکتا تھا، یا پھر شاید اسی شخص کو میری بڑی ہوئی داڑھی اور لٹوں کے پیچھے میرے ماضی کی کوئی جھلک نظر آ سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے وہاں سے اٹھ جانے میں ہی بہتری جانی۔ تم لوگ یہاں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ یہاں آس پاس کی سبھی بستیوں میں اپنی زندگی کے بہت سے سال گزار چکا ہوں، سبھی جگہ آنا جانا رہتا ہے، یہ شخص کبھی یہاں نہیں آیا۔ جاؤ کہیں اور تلاش کرو، میں ذرا ڈیرے کے لیے پانی بھر لوں۔ محافظ بھی میرے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا اور ہم دونوں مخالف سمتوں کی جانب چل پڑے۔ میں نے کچھ دور جا کر ایک درخت کی اوٹ سے چھپ کر دیکھا تو محافظ اور کبیر آپس میں کچھ بات کر رہے تھے۔ پھر وہ تینوں گاڑی میں سوار ہو گئے اور ریاست پور کے مخالف سمت میں آگے بڑھ گئے۔ لیکن میں کبیر خان کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ آج نہیں تو کل وہ اس راستے پر ضرور پلٹتا۔ میرے دل میں یہ خدشہ ہمیشہ سے موجود تھا کہ میرے یوں چلے جانے کے بعد وہ سب ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہے ہوں گے، اور پھر کبیر خان جیسا وفادار تو کبھی ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے ہر وہ جگہ چھان ماری ہوگی جہاں میری موجودگی کا ذرا برابر بھی امکان رہا ہوگا۔ میرا دل ایک بار پھر شدت سے مچلا کہ میں ایک لمحے کے لیے کبیر کو روک کر اینی کے بارے میں پوچھ لوں، پھر میں اسے اپنی قسم دے کر منا لیتا کہ وہ کبھی کسی کے سامنے میرا ذکر نہیں کرے گا۔ مگر میں نے خود ہی اپنے اندر کے اس ابال پر قابو پا لیا۔ کبیر مجھے اپنے ساتھ لیے بنا کبھی واپس نہ جاتا، یا پھر خود بھی عمر بھر کے لیے یہیں ڈیرے ڈال دیتا۔ ان کے جانے کے بہت دیر بعد تک میرے دل کی دھڑکنیں معمول پر نہیں آئیں۔ سب کچھ دوبارہ سے تازہ ہو گیا میرے دل و دماغ میں۔ یادیں کبھی پرانی ہوتی، یادیں ماضی کو بھلانا صرف دل بہلاوے کی باتیں ہیں، چاہے ہم ساری عمر بھی اپنی یادوں سے فرار لے کر بھاگتے رہیں۔ ہم جہاں تھک کر گرتے ہیں وہیں سے یادوں کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ کبیر خان کی آمد نے میرے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ اب میرا یہاں رہنا ممکن نہیں تھا، وہ کبھی بھی واپس پلٹ سکتا تھا۔ میں نے مہردین کے ذریعے شکورے کو بلا بھیجا۔ میری امید کے مطابق سکینہ بھی شکورے کے ساتھ چلی آئی۔ شاید شکورے نے اسے بھی میری روانگی کے خدشے سے آگاہ کر دیا تھا۔ سکینہ میرے لیے کافی فکر مند دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی، میری فکر نہ کرنا، میں بہت پہلے مر گیا تھا، اب صرف تصدیق ہونا باقی ہے۔ ہو سکے تو اپنے ماں باپ اور نانا کی خاطر کسی بہتر اور نیک بندے کو اپنا جیون ساتھی چن لینا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے وہ دوہری زندگی جینا بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہوگا، مگر یہ دنیا اپنے لگے بندے اصولوں پر چلتی ہے، سو جیسا دیس ہے ویسا ہی بھیس اپنا لو۔ میں نے شکورے اور مہردین کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ بستی میں میری روانگی کا کسی سے ذکر نہیں کریں گے۔ رخصت ہوتے وقت ہم چاروں کی آنکھیں نم تھی، وہی کچھ جھوٹے وعدے ہوئے پھر سے ملنے کے، جلد لوٹ آنے کے، سدا ایک دوسرے کو یاد رکھنے کے۔ جانے یہ آخری ملاقاتیں ہمیں اتنا جھوٹ بولنے پر کیوں مجبور کر دیتی ہیں، جبکہ رکنے والے اور جانے والے دونوں ہی جانتے ہیں کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہے۔ صبح منہ اندھیرے میں وہاں سے چل پڑا۔ بڑی سڑک پر آتے ہی مجھے بس مل گئی۔
میں چپ چاپ سر جھکائے آخری سیٹ کے ایک کونے پر جا کر ٹک گیا۔ بس دیہاتیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ گھنٹہ بھر ہچکولے کھانے کے بعد اچانک ہی گاڑی رک گئی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ آگے پولیس کا ناکا لگا ہوا تھا۔ 2 پولیس والے اوپر چڑھ آئے۔ ان کی باتوں سے لگتا تھا جیسے وہ کسی خاص شخص کی تلاش میں ہے۔ اتنے میں ان میں سے ایک کی مجھ پر نظر پڑی۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا اور پھر زور سے چلایا، یہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔